یہ واقعہ تقریباً 3 سال پرانا ہے، مگر جو کچھ ان دنوں میرے ساتھ ہوا، آج بھی سوچوں تو بدن میں کپ کپی دوڑ جاتی ہے۔ میرے والد کو دنیا سے گئے 6 مہینے گزر چکے تھے۔ انہی دنوں ہمارے گاؤں کا ایک شخص پر اسرار حالت میں مرا۔ سب نے فوراً اسے خودکشی قرار دے دیا، مگر اس کے بھائی کو کہیں اندر سے یقین تھا کہ یہ موت خود سے نہیں آئی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے گاؤں کے معتبر لوگوں کو جمع کیا اور میرے والد کے نہ ہونے کے باوجود مجھے بھی بلا لیا گیا۔ فیصلہ ہوا کہ پولیس کے ساتھ اس ہاسٹل کی تلاشی لی جائے جہاں وہ شخص مرا تھا۔ صبح 10 بجے ہم روانہ ہوئے۔ جیسے ہی میں گھر سے نکلا، ایک عجیب سی گھبراہٹ نے دل کو جکڑ لیا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اندیکھے ہاتھ میرے کندھوں پر رکھ کر مجھے روکنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ میں نے گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا۔ وہم ہے، کچھ نہیں۔ لیکن یہ وہم نہیں تھا۔ ہاسٹل میں داخل ہوتے ہی ماحول بدل گیا۔ دن کی روشنی اندر آ تو رہی تھی، مگر عمارت میں ایک ایسا اندھیرا تھا جو روشنی کو بھی کمزور کر دیتا تھا۔ ہوا بھاری، کمروں میں سناٹا اور ایک ایسا احساس جیسے یہ جگہ کسی کے انتظار میں ہو۔ پولیس اپنی کارروائی کر رہی تھی اور میں ایک کونے میں جا کر سگریٹ سلگا بیٹھا۔ وقت گزر گیا، رات کے 9 بج گئے۔ پھر اچانک کسی نے کہا، ایک پورشن رہ گیا ہے، اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ میں واش روم کی طرف گیا۔ پورا فلور ویران، دیواروں پر نمی، ہوا میں باسی پن اور اتنی خاموشی کہ لگتا تھا کہ جیسے آوازیں بھی یہاں آنے سے ڈرتی ہوں۔ واپس آتے ہوئے ایک کمرے کا دروازہ نیم کھلا تھا اور وہاں سے ایک نہایت میٹھی مگر حد سے زیادہ غیر معمولی خوشبو آ رہی تھی۔ ایسی خوشبو جو دل کو کھینچے مگر دماغ کو ڈرائے۔ میں چند قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ نیچے سے آواز آئی، چلو کام پورا ہو گیا۔ جیسے ہی میں پیچھے مڑا، دل رک سا گیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بالکل پیچھے کھڑا ہو۔ نہ آواز، نہ سایہ، صرف سانسوں جیسی موجودگی۔ میری ٹانگیں جواب دے چکی تھیں۔ میں نے مڑ کے دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کی، سیدھا بھاگ کر گاڑی میں جا بیٹھا۔ لیکن گاڑی میں بیٹھتے ہی وہی خوشبو، وہی عجیب دبیس خوشبو پھر میرے ارد گرد پھیلنے لگی۔ میں نے خود کو سمجھایا بس تھکن ہے، مگر پھر میں نے غلطی سے بیک ویو مرر میں دیکھا اور اس ایک لمحے نے میری پوری دنیا بدل دی۔ میرے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا تھا، چہرہ دھندلا لیکن وجود بالکل واضح، جیسے کوئی آنکھیں گاڑ کر مجھے دیکھ رہا ہو۔ گہری خاموشی، جمی ہوئی ہوا اور میرا دل سینے میں زنجیروں کی طرح دھڑک رہا تھا۔ میں نے جلدی سے نظریں ہٹا لیں، گاڑی آگے بڑھائی، مگر کچھ ہی دیر بعد گاڑی ایسے ہلنے لگی جیسے کسی نے پیچھے سے اسے اچانک اوپر اٹھا لیا ہو۔ میں نے قرآن کی تلاوت چلائی، لیکن ٹیپ ریکارڈر خود بخود بند ہو گیا۔ ڈیش بورڈ کی لائٹس مدھم پڑ گئیں، ہوا رک سی گئی۔ میں کانپتے ہوئے آیت الکرسی پڑھنے لگا اور تبھی سب کچھ معمول پر آنے لگا۔ لیکن یہ ختم نہیں ہوا تھا۔ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے وہی احساس پھر لوٹ آیا کہ کوئی میرے اگلے سیٹ کے پیچھے بیٹھ کر آہستہ آہستہ سانس لے رہا ہو۔ میں نے ڈرتے ہوئے مرر میں دیکھا اور اس بار وہ وجود بالکل صاف نظر آیا۔ میں نے زور سے آیت الکرسی پڑھی اور وہ لمحے میں غائب ہو گیا۔ گھر پہنچ کر میں سیدھا ایک دوست کے پاس گیا اور ساری بات بتائی۔ اگلے 3-4 دن مجھے تیز بخار رہا۔ گھر میں بھی عجیب چیزیں ہونے لگیں، دیواروں سے سرگوشیاں، کمرے کے کونوں میں سایہ، کھڑکی کے پاس سفید روشنی، اور ایک رات تو یوں لگا جیسے کوئی آسمان میں اڑتا ہوا میرے گھر کے اوپر سے گزرا ہو۔ پھر ایک رات میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے ایک عامل کے پاس لے جایا گیا اور جو بات اس نے کہی وہ میرے رونگٹے آج بھی کھڑے کر دیتی ہے۔ اس نے کہا، بیٹا، اس ہاسٹل میں جنات کا عمل چل رہا تھا اور تم وہاں جا کر ان کی بندش کھول آئے ہو، اسی لیے وہ چیز تمہارے پیچھے لگ گئی تھی۔